سب سے پہلے بات افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی سے متعلق بھارتی بیان مسترد۔ بھارتی وزارت خارجہ کا بیان بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف جائز کارروائی پر بھارتی بیان مسترد کرتے ہیں۔ بھارت خطے میں عدم استحکام اور ہمسایہ ممالک میں مداخلت کی تاریخ رکھتا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں عوام کے حق خود ارادیت کو مسلسل دبا رہا ہے۔ سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سمیرہ بتائیے گا۔ جی بالکل، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ مضحکہ خیز بیان ایسے ملک کی جانب سے آیا ہے جس نے ماضی میں مسلسل اپنے ہمسایہ ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی، ان کی خود مختاری علاقائی سالمیت کو اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نقصان پہنچایا، جو آج بھی اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کو دبانے میں مصروف ہے۔ بھارت افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف سرگرم دہشت گرد گروہوں کی معاونت اور سرپرستی میں بھی سرگرم ہے، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ پابندیوں کے نظام کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے والے کرداروں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے اور پاکستان کے خلاف اس کے بے بنیاد الزامات اور اشتعال انگیز بیانات کو کوئی اہمیت نہیں دی جانی چاہیے۔ آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان بین الاقوامی قانون کے مطابق اپنے شہریوں کی سلامتی کے لیے اقدامات کرتا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ سمیرہ بہت شکریہ آپ کا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ ایران کی تیاریاں مکمل۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جمعے کو روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اعلیٰ سطح کا سرکاری وفد بھی وزیراعظم کے ساتھ ہوگا، جس میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور طارق فاطمی بھی شامل ہوں گے۔ پاکستانی وفد کے دورے کے دوران ایرانی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوحہ میں بالواسطہ تکنیکی مذاکرات جاری ہیں۔ راٹرز کا ایسا بتانا ہے۔ وٹکوف اور جیریڈ کشنر نے منگل کو قطری وزیراعظم سے ملاقات کی۔ بات چیت کا مقصد تکنیکی مذاکرات کے لیے بنیاد تیار کرنا تھا۔ مذاکرات میں پاکستان اور قطر ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا گیا، مزید بتایا کہ مذاکراتی سیشنز میں دونوں ممالک کے نمائندوں اور ماہرین نے بھی حصہ لیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا 6 ماہی تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد اور نئی دلی میں ہائی کمشنرز کو فہرستیں دی گئیں۔ فہرستوں کا تبادلہ 2008 کے قونصلر رسائی معاہدے کے تحت کیا جاتا ہے۔ معاہدے کے تحت ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی کو قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ایک اور اہم خبر، پوٹوہار کے علاقے میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے بڑے رقبے پر کام کی اجازت مل گئی۔ حکومت نے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، OGDCL اور پاکستان آئل فیلڈ کو اجازت نامہ جاری کر دیا۔ سید رضوان عالم سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ رضوان بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں تیل و گیس کے شعبے میں پاکستان تیز پیش رفت کر رہا ہے۔ پوٹوہار کے علاقے میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے بڑے رقبے پر کام کی اجازت مل گئی ہے۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ OGDCL اور پاکستان آئل فیلڈ کو اجازت نامہ جاری کیے گئے ہیں۔ کمپنیز نے آدھی فیلڈ نامی جو فیلڈ ہے آئل اینڈ گیس کی، اس میں 12 سالہ ترقیاتی لیز سے پیداوار کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ آدھی فیلڈ میں OGDCL 50%، پاکستان آئل فیلڈ 11% کے حصے دار ہے، جبکہ PPL جو ہے 39% حیثیت کے ساتھ پروجیکٹ آپریٹر ہے۔ آدھی فیلڈ راولپنڈی اور چکوال میں 213 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو جو خط بھیجا گیا ہے اس میں ایسا بتایا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ممبران کو 2 کروڑ 86 لاکھ روپے سے زائد کے خلاف ضابطہ ادائیگیوں کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں PTA کے اندر مالی بے قاعدگیاں بے نقاب ہو گئیں۔ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہزاد بتائیے کیا معاملہ ہے؟ جی، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں PTA کے اندر مالی بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا ہے اور PTA ممبران کو 2 کروڑ 86 روپے سے زائد کی خلاف ضابطہ ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے آڈٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر مجاز مراعات کی مد میں 1 کروڑ 15 لاکھ روپے سے زائد ادا کیے گئے۔ تنخواہوں کی غلط فکسیشن سے 71 لاکھ روپے سے زائد اضافی ادائیگی کی گئی، جبکہ پروفینشل الاؤنس کی مد میں 61 لاکھ روپے سے زائد بلا جواز ادا کیے گئے اور آڈٹ رپورٹ میں تقریباً 39 لاکھ روپے عید الاؤنس کی ادائیگی بھی بلا جواز قرار دی گئی ہے۔ رپورٹ میں PTA کا موقف تھا کہ چیئرمین اور ممبران کی ملازمت کی شرائط ابھی حتمی طور پر طے نہیں ہے، اس لیے PTA نے بہت شکریہ بہزاد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ براہ راست چلیں گے، فاروق ستار گفتگو کر رہے ہیں۔
चाहे उसमें लॉ मिनिस्टर हो, चाहे उसमें होम मिनिस्टर हो और चाहे पूरी काबीना हो, ये रिपोर्ट कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह होम डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट के पास ही ये फैसला आगा ने दिए। अब जब दे दी, काबीना में आई, काबीना ने इम्प्लीमेंटेशन के लिए शायद होम डिपार्टमेंट को कहा, वो भी इंक्वायरी होम डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट भी इंक्वायरी है और दोनों, और ये सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ये तनख्वाहें ले रहा है। नहीं, इसलिए बोलें कि इनका फ़र्ज़ है कि हमें लेके देंगे। ये मतलब ये कि ये अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा नहीं हो सकते। 19A में हमारा राइट है, हमारा हक है। ये जो तनख्वाह ले रहे हैं, इन्हें मिल रही नहीं मिल रही, इनके भी मसाइल और मसाइब है, मुझे पता है। इनके पास भी स्टाफ पूरा नहीं है, इनके पास भी जो है वो पैराफिनेलिया या फंड्स नहीं है, ये इनका अलग है। लेकिन ये इनका काम है, या तो ये इस्तीफा दें, ये घर जाएं, ताला लगाएं इस पे। अगर होम डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट ये रिपोर्ट नहीं दे रहा, ये उनसे सुपीरियर है। आइन में के तहत जो कानून बना सूबाई असेंबली में, राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का आर्टिकल 19A के तहत सूबाई असेंबली से पास हुआ। पीपल्स पार्टी ने ये कानून बनाया, उनकी अक्सरियत ने पास किया और उसके तहत ये पाबंद है। और ये उनकी गर्दन पकड़े होम डिपार्टमेंट की, ये गर्दन पकड़े लॉ डिपार्टमेंट की और वहाँ से मंगा के हमें दे। ये सिर्फ हमें दस्तावेज़ात पे, नोटिफिकेशन पे और कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह के बीच में हमारे साथ हॉकी ना खेलें भाई, अवाम के साथ हॉकी ना खेलें, अवाम के साथ खिलवाड़ ना खेले। और एक और फैक्ट सामने आया, जो झूठ जो इंक्वायरी कमीशन के सामने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बयान दिया कि KMC ने, मुर्तज़ा वहाब ने नहीं बल्कि उनके जो मातहत सबसे बड़े अफसर है म्यूनिसिपल कमिश्नर, उन्होंने आके कहा कि फायर टेंडर का महकमा हमारे अंडर में है ही नहीं है, और ये 1112 के नीचे है। अगर फायर ब्रिगेड का महकमा 1112 के नीचे है तो बेटा फिर ये 20 जून को 23 करोड़ का टेंडर, फायर टेंडर की खरीदारी या उसके आलात है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर डिपार्टमेंट। तो भाई तुम्हारे पेट में फिर क्यों दर्द हो रहा है? अगर तुम्हारा कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है तो 112 क्या है, 1122 वो सूबाई हुकूमत का है, फिर वो पैसे दें, वो टेंडर खरीदे। कराची के अवाम के टैक्स के पैसों से फायर टेंडर खरीदो तुम और दे दो 1122 को। तो मतलब है कि फिर ये 1122 उसे लेके जो है वो 9+2 9 2 11। तो मतलब ये कब तक कराची के अवाम के साथ ये खिलवाड़ होगा, कब तक उनके साथ ये जुल्म और सितम का सिलसिला रवा रखा जाएगा, कब तक उनके खून पसीने की कमाई टैक्स के इस तरह अपने अलल्लो तलल्लो अय्याशियों पे, तय्युशात पे सर्व किया जाएगा, खर्च किया जाएगा बेदर्दी के साथ। और 23 करोड़ के आप मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। कराची में MKM रहनुमा फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सानहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात पब्लिक की जाए। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट को पुरअसरार तरीके से छुपा दिया, कई माह गुजर गए, रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई।